بسم الله الرحمن الرحيم. مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیضہم کا کلام اس وقت حضرات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم حضرت والا کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے اس کی تشریح پیش کی جاتی ہے. آج کا یہ کلام ہے، اس کا عنوان ہے مائل غم زندگی دیگراں کرتے ہیں ہم. میرے محترم دوستو، جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہی ٹپکتا ہے. تو جس سینے میں اور جس قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ کے لیے اٹھائے ہوا غم ہوگا. یہ جو حضرت غم فرماتے ہیں، اس کا منشا، مقصد اور معنی مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لو. ٹی وی سامنے، وی-سی-آر ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، سیل فون میں ہے، یا سامنے کسی بس اسٹاپ کے اوپر یا جہاز وغیرہ میں کسی حسینہ کا کوئی سامنا ہو گیا. اب جی بہت چاہ رہا ہے کرنے کے لیے. کوئی اگر یوں سمجھے کہ میں صوفی بنوں تو میرا جی نہیں چاہے گا، یہ غلط تصور ہے دوستو. جی تو چاہنا ہے جب تک ہم انسان ہے. اسی لیے جنت کو اور جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتے کو بھیجا، جا کے دیکھو. فرشتے نے جنت کو جا کے دیکھا تو کہا کہ یا اللہ سارے انسان اسی میں آ جائیں گے، جہنم میں کون جائے گا؟ اور جب جہنم کو دیکھا تو کہا یا اللہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ تو ایسی خطرناک جگہ ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا اور دیکھا کہ جہنم کو چاروں طرف سے ایسی خواہشات نفسانیہ، نفس کی مرغوب چیزیں جس میں نفس کو لذت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا. تو اب فرشتے نے جا کے دیکھا تو کہا یا اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا مگر سارے ہی جہنم میں آگے گر جائیں گے. کیوں ایسی رغبت؟ طبیعت چلے گی اس طرف. حضرت والا فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ کنٹرول کرو، قابو کرو اس کے اوپر، اور جتنا بھی غم ہو، جتنا بھی صدمہ ہو، برداشت کر لو. والدین نے دوستوں کی محفل میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اب اندر سے جوش آیا، غصہ آیا کہ میں بھی ویسا جواب دوں کہ میری ناک کٹ گئی، دوستوں میں ذلیل ہو گیا، یہ دوست کیا سوچیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیا حکم ہے کہ جو غصے کو پیے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے اٹھا لیں گے اور سیدھا وہ جنت میں جائے گا. جس دن ہم سب محتاج ہوں گے دوستو کہ اللہ ایسی غضب کی حالت میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص سے جس نے دنیا میں غصہ، آج تو بیویوں نے کچھ جملے کہہ دیے تو کہتے برداشت نہیں ہوتا. مولانا کیسے برداشت کریں، ایسی باتیں بولتی ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں مشکات کی شرح میں کہ دیکھو اللہ کا سلوک اپنے بندوں سے کہ جو ان کے لیے اولادیں تجویز کرتے ہیں، ان کو بھی درگزر کرتے رہتے ہیں اور کھانا روٹی کپڑے دیتے رہتے ہیں. جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، قرآن نے اعلان کیا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب تھا کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کے چورا ہو کے گر جاتا اور زمینیں پھٹ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. غصے کو برداشت کرنا، کنٹرول کرنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غم جو اٹھاتا ہے کتنا بھی زور پڑے. آج حضرت کا جو مضمون ہے سارے عالم میں وہ یہ ہے کہ یہ حسینوں سے بچنے کا غم اٹھا لو. اگر آپ غور سے دیکھو تو یہود و نصارہ نے جب مسلمانوں سے میدانوں میں شکست کھائی اور وہ کبھی نہیں جیت سکتے تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے مسلمان جوانوں کو تباہ کرو. میرے دوست آج جس شدت اور تیزی کے ساتھ یہ فتنہ مدارس، مراکز اور وہ جگہ کہ جو تقوی کی جگہ تھی، خاص حفاظت کی جگہ تھی، یہ سیل فون ایسا دے دیا کہ وہاں بھی. مدینہ منورہ میں حج کے موقع پر چند سال پہلے کی بات ہے، میں موجود تھا وہاں مسجد نبوی میں، بالکل روضہ اقدس کے پاس اور مصلی کے پیچھے ایک شخص کا سیل فون بجا اور ادھر مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ میوزک اور وہ گانا وہ بجنا شروع اور پورے حرم میں گونج رہا ہے. میں نے دیکھا کتنے لوگوں کی چیخیں نکل گئی کیونکہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. میرے نبی تو اعلان کر کے گئے میں گانا بجانا مٹانے آیا ہوں.
یہ میوزک، یہ گانے بجانے کو میں مٹانے آیا ہوا، آج ہم نے کیا کر لیا؟ مسجد نبوی میں احساس تک نکل گیا، روز اقدس پہ جا کے مسجدوں میں ایسی میوزک کا ٹیون، وہ گھنٹی جو بجتی ہے سیل فون کی، وہ ایسی میوزک والی ہوتی ہے. اور میرے دوست آج احساس نکل گیا. جاپان کا زلزلہ آیا، لوگوں نے بڑے تبصرے کیے، ہمیں اتنی تباہی بربادی ہو گئی، زلزلہ آ گیا. میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں حالات پر تبصرہ نہ کرو. یہ دیکھو یہ حالات آئے کیوں ہے اور لانے والا کیوں ہے، وہ کیوں لایا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج کتنے لوگوں کو شکوہ شکایت ہے، گھر کے اندر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، جوان بیٹیاں بیٹھی ہے، رشتے نہیں آتے. میراث کتنی دبا رکھی ہے بتاؤ. وہ میراث کا مال ایسا ہی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا. سودی کاروبار کتنا ہو رہا ہے، دھوکہ کتنا چل رہا ہے، رشوتیں کتنی دی جا رہی ہے، گناہ کے کاموں میں کتنے لگے ہیں. ورنہ میرے رب نے تو ہمارے لیے بڑی 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 آسان کر دی ہے یہ زندگی. کتنا آسان معاملہ کر دیا. کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. میرے بندے تو اپنے کام پہ لگ جا، یعنی پوری بندگی کر لے، سب گناہوں کو چھوڑ دے، میں تیرے کاموں پہ لگوں گا، یعنی تیری ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. کتنا آسان نسخہ. ایک اللہ کو صبح اٹھے، جی آج کا نقشہ پیش کرتا ہوں. صبح اٹھے 9-10 بجے، فجر کی نماز غائب، باتھ روم، جی واش روم میں جانے کے گئے، باتھ روم میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، کریم پاؤڈر لگایا، بیوی سے کہا ناشتہ بناؤ، بیوی نے ناشتہ بنایا. آپ چلے جناب کہاں؟ اپنے آفس. کیوں چلے ہو جی آفس؟ کاروبار بڑھانے کے لیے. کیوں چلے ہو آفس؟ مقدمات نمٹانے کے لیے. کیوں چلے ہو آفس؟ مسائل سلجھانے کے لیے. کیوں چلے ہو آفس؟ اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے. کیوں چلے ہو آفس؟ جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، ان کے لیے کچھ کما لوں، کیونکہ کل کو شادیاں کرنی ہے، ان کے لیے خرچے ہیں، مصارف ہے. کیوں چلے ہو آفس؟ وہ کچھ جھگڑے ہو گئے تھے تو میٹنگ ہونے والی ہے، کچھ اتحاد اتفاق ہو جائے، اس لیے ہم چلے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، مومن کی شان یہ ہے، صبح اٹھا اپنے اللہ کو راضی کیا، اللہ آپ کے قبضے میں میرے آج سارے دن کے حالات، میرا سارا مستقبل، سارا فیوچر آپ کے قبضے میں ہے. مومن کی شان میں اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. بار بار آتی ہے بات میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک دہریہ تھا. دہریہ سوال کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اگر مجھے کوئی سامنے تیر برسا رہا ہو اور اس کے تیروں سے بچنا ہو تو کیسے بچوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتاؤں گا. چنانچہ جب وحی آئی تو کہا بلاؤ. اس کو بلایا اور کہا دیکھو جو سامنے تیر برسا رہا ہو تم اس سے جا کے چمٹ جاؤ تو اس کے تیر سامنے گرتے رہیں گے اور تم بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے. کیا خوب خواجہ صاحب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. بلائے تیر اور پلک کما گئے، چلانے والا شہنشاہ گئے. بلائے تیر اور پلک کما گئے، چلانے والا شہنشاہ گئے. اور اسی کے زیر قدم اما گئے، سوائے اس کے مفر نہیں گئے. کتنے جوان داڑھی کٹے ہوئے پیدین حضرت والا کے پاس آتے ہیں، اپنی کہانی جب سناتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، میرا یہ حال ہے. اور اگر ان کے بینک بیلنس دیکھو تو بڑے بھاری، بڑے ہیوی بینک بیلنس کے مالک، لیکن اتنے بے چین پریشان آتے ہیں میرے دوستو. کوئی شور مچا رہا ہے جی، رات کو 10 بجے سانپ سانپ سانپ، گھر میں سے محلے والے اکٹھے ہوئے. ارے بھائی سانپ کہاں نکل آیا؟ گھر میں سب کو جمع کیا، اگر کوئی سوراخ ان کو بند کر دو خدا کے لیے ورنہ رات کو ہمیں ڈس لے گا. سارے محلے والے اکٹھے ہوئے. غور سے سنو میرے بھائی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سنو. سب آئے، سارے سوراخ گھر میں جتنے تھے نہ صرف یہ کہ بند کیا بلکہ سیمنٹ لگا کے بالکل پکا کر دیا کہ اب نکل ہی نہ سکے. اگلے دن 10 بجے پھر شور، سانپ سانپ سانپ. کیا ہوا؟ ارے تم لوگ کل آئے تھے، جو سوراخ بند کر کے گئے وہ سارے چوہوں کے سوراخ تھے، جہاں سے سانپ نکل کے ڈس رہا ہے وہ سوراخ ابھی بھی ہے، پھر سانپ نکلا ہے.
چھوڑ آ رہے ہیں کہ مشکلوں میں ہوں، تباہیوں میں ہوں، اللہ نے نسخہ بتایا گناہوں کو چھوڑو میرے بن جاؤ، میں دور کر دوں گا ساری مشکلیں، نہ جی وہ منظور نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسا تعویذ دو مولانا، بس گلے میں ڈالا یا اسے دیکھا ساری مشکلیں حل۔ سن لے غور سے، پوری شریعت اسلامیہ میں کوئی تعویذ نہیں کہ میں اور آپ چپ کے حرام مزے لوٹتے رہے، گناہوں میں لگے رہے، رشوتوں میں، سودوں میں اور میراث زبانیں اور طرح کے خراب کاموں میں، اور پھر ایک تعویذ کسی مولوی صاحب نے دے دے اور کہہ دے لو تمہاری مشکلیں حل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سوراخ کو بند کیا ہے، لیکن جہاں سے یہ خطرناک حالات آ رہے ہیں وہ ہے اپنے مولا کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل، سارے مسئلے حل۔ دوستو برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اور پالیا جس نے خدا کو پالیا ساجا، کون کہتا ہے کہ دل جہاں دیدہ نہیں، کون کہتا ہے کہ دل جہاں دیدہ نہیں۔ اللہ کو پالو، اور میرے دوستو یہ اللہ کا پانا محض زبان جمع خرچ سے نہیں ملتا، غور سے سن لے خانقاہ میں آنے والے سالکوں، زبانی جمع خرچ سے اللہ نہیں ملتا، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ کامیابی تو بس کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ خانقاہوں میں کہ یہ مواعظ وغیرہ کچھ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تو ایک خاص چیز ہے، اور سے سنو، اسے کہتے ہیں شہوت الکلام۔ شہوت الکلام کا ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ کلام کا بادشاہ اور عمل کا گورا۔ اللہ نہیں ملتے، اللہ کچھ کرنے سے ملتے ہیں۔ کامیابی تو بس کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، اور ذکر کے اہتمام سے ہوگی، اور فکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں، اللہ کا در کھٹکھٹاتے رہیں۔ کامیابیاں تو ایسے آئیں گی دوستوں، یہ آنکھیں جو یہاں لگی ہیں ان سے نظر آئے گا چاروں طرف سے، اور پکار اٹھو گے، اے میرے اللہ میں تو آپ کی طرف ایک قدم بڑھا تھا، اتنی برکتیں، اتنی مددیں، اتنی رحمتیں کہ چاروں طرف سے دروازے کھلے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں اللہ کا معاملہ یہی ہے دوستو، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان تو مر کر قبر میں گئے تو سارے یہاں حضرت والا فرماتے ہیں سارے بے وفا ہیں، کن بے وفاؤں کو دل دے رہے ہو، کن بے وفاؤں کو دل دے رہے ہو؟ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آرنگ کیوں بناؤ، اور یہ بت جو محتاج ہے سراپا، جان دے دوں گا، مر جاؤں گا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تجھ سے بات کیے بغیر سو نہیں سکتی، سو نہیں سکتا، میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوں، کروٹیں بدل رہا ہوں، جب تک تجھے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں ملتا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ چین کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت مولانا اسد اللہ رحمہ اللہ ناظم صاحب کے عنوان سے مشہور تھے، فرماتے تھے ایک شعر ہے حضرت کا کہ عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں،
عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ جنت تو اگر دل کو بنانا ہو اور چمکانا ہو اور اس میں اللہ کو بسانا ہو میرے بھائیوں، تو سارا خیر دل سے نکال کے صاف کر دو۔ خواجہ صاحب نے جب یہ شعر پڑھا تو حضرت تانوی نے فرمایا کہ خواجہ صاحب تم نے تو ایسا شعر کہہ دیا، اگر 1,00,000 روپیہ ہوتے تو تمہیں ہدیہ دے دیتا۔ وہ کون سا شعر تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ جب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حاجی صاحب کے پاس آ کے کوئی کہنے لگا حضرت آپ کے یہاں اپنے بچوں کو بھیجے تو وہ تو بالکل بیکار ہو جاتے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ حاجی صاحب نے فرمایا جی ہاں، میں تو ناکارہ ہی بناتا ہوں، بے کام والے ہی بناتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور دیوانہ جسے بننا ہو آئے یہاں آئے۔ اور غرض یہ کہ حاجی صاحب نے شعر پڑھا کہ میں تو ایسا ہی بناتا ہوں جو فرزانہ جو عقل سے چلتے ہیں۔ میرے دوستوں، مومن کی عقل اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، مومن عقل سے نہیں چلتا، مومن کی عقل اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ سے چپ کے حضرت والا کا کیا مضمون ہے؟ ایک مضمون حضرت والا کا ہے اللہ سے بات کیا کرو، اللہ سے بات کیا کرو، تنہائی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے بولے دے رہے ہیں ہمارے اللہ میرا حال یہ ہے، کیا ہوگا میرا اگر آپ نے رحم نے فرمایا یہ مسئلہ ہے، میری بچیوں کے رشتے کا معاملہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میرا وہ ہے، میں تو بہت کمزور، میں تو بہت ضعیف ہوں، بڑی تعاف ہے، میں نہیں اپنی قوت دکھاتا، میں نہیں اپنی ہمت دکھاتا، اللہ میں تو بہت میں ہمتیں کر کے تھک چکا، آپ سے یہی کہتا ہوں مجھے جذب کر لے۔ باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، اور ہم تم ہی بزاگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اللہ والوں کا پتہ نہیں چلتا دوستو، وہ بیٹھے رہتے ہیں بظاہر ہنس بھی رہے ہوں گے۔ خواجہ صاحب کہنا کہ ہنسایا مفتی شفیع صاحب اور بڑے بڑے علماء تھے، ہنسایا مجلس میں، لیکن دل غافل نہیں ہوتے ان کے۔ پوچھ لیا بولو ہنسی کے وقت میں بھی کون ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا؟ سب چپ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ عزیز الحسن مجذوب ابھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہنسی بھی ہے بول بو پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گول بو پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ غم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ حضرت والا کے ہاں ہنسی نظر آتی ہے میرے دوستو، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، مسکرا کے سب سے پیش آتے تھے۔ حضرت میر صاحب کس قدر بیماریوں میں آپ اندازہ نہیں لگا دیں، میں اور آپ حضرت میر صاحب کی جگہ ہو کچھ کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے میرے بھائیوں، تو ڈپریشن سے اور سوچ کے ہی قبر کے گڈھے میں پہنچ جائیں گے جس مقام پہ، لیکن یہ حضرت والا کے ساری زندگی کے ساتھ رہنے سے جو ایک قوی نسبت اللہ کے ساتھ حاصل ہے، اس کا اثر ہے جو مسکراتے دیکھتے ہو۔ ان من سعادت ابن آدم، انسان کی سعادت کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس پر جو حال بھی ڈالا ہو وہ مسکرا رہا ہو، ہنس رہا ہو۔
اللہ کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کی سعادت کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا وہ اس پہ اپنی رضا ظاہر کر رہا ہو. اسے رضا بالقضا کہتے ہیں میرے دوستو. یہی تو راز ہے اللہ والوں کی پرسکون زندگی کا. حسب منشا چیز آئی تو الحمدللہ، منشا کے خلاف آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہہ کے قدر اللہ وما شاء فعل، میرے اللہ نے جو چاہا کر دیا، میں کیوں سوچوں اب کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیوں نہ ہوگا. یہ جملہ اللہ والوں کے لغت میں نہیں ہے. میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست دعا سکھائی دوستو. وجد آتا ہے اللہم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لمن بغى علی حسبی اللہ لما اہمنی. جتنے میرے اہم معاملات ہوں جو مجھے غم میں ڈال سکتے ہو اللہ آپ مجھے کافی ہیں. اور آپ مجھے کیسے کافی ہوں گے؟ آثار تو نظر نہیں آ رہے. اللہ کے نبی نے سکھایا یہ نہ دیکھو، اللہ سے کہو جیسے بھی ہو اللہ آپ مجھے کافی ہیں، چاہے جس طرح سے ہو، جہاں سے ہو، جیسے ہو. میرے بھائیو یہی راز ہے کہ ان کے قلب پر ہر وقت بہار بے خزاں رہتی ہے. کیسے تسلیم اور ذات ہے بہار بے خزاں، کیسے تسلیم اور ذات ہے بہار بے خزاں. صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ بندے کے لیے آخرت میں اونچا درجہ مقرر کے رکھتے ہیں اور وہ اعمال کے ذریعے پہنچا نہیں کر سکا اتنے اعمال، تو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مرض وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں، ثم صبرہ پھر اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں اور قیامت میں پھر اس کو وہ درجہ دیں گے. جب مومن ہو، اہل اللہ کی صحبت میں ہو، علماء دین کے پاس رہا ہو تو مسلمان اور ٹینشن، مسلمان اور ڈپریشن، مسلمان اور اسٹریس، یہ چیزیں میرے دوستوں ممکن ہی نہیں. لیکن شرط ہے ایمان کامل ہو. فرض یہ کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت والا فرماتے ہیں غم یہی غم ہے. حضرت نے یہاں تک فرمایا جان چلی جائے تو جان دے دو، اگر اتنا غم اٹھانا پڑے جان جائے تو جان دے دو، لیکن حرام مزے نہ لوٹو. چند دن کے حرام مزے میرے دوستو اور ہمیشہ کا عذاب ہے. یہ حضرت کے اشعار سناتا ہوں. درد دل سے جب کبھی خوف کرتے ہم، اپنی آنکھوں سے بھی ایک دریا رواں کرتے ہم، اور اپنے سجدوں سے زمین کو آسماں کرتے ہم، اپنے سجدوں سے زمین کو آسماں کرتے ہم، اپنے عشقوں کو بھی رش کے کہکشاں کرتے ہم، اپنے عشقوں کو بھی رش کے کہکشاں کرتے ہم، اور خاک تن میں درد دل کو جب نہا کرتے ہم، اپنے آب و گل کو رش کے آسماں کرتے ہم، اور ان کے غم کی رفاتوں کو یوں بیاں کرتے ہم، ان کے غم کی رفاتوں کو یوں بیاں کرتے ہم، مائل غم زندگی دیگراں کرتے ہم. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ جو دیگراں، ایک تو ہم بیٹھے ہیں یہاں لیکن سارے عالم میں گھومو پھرو دیکھو
حجاز مقدس میں بھی کتنے دیگراں اللہ نے حضرت والا کو دے دیے، جن کی زندگیوں میں اللہ کی محبت کا غم حضرت والا نے ڈال دیا، اور سارے عالم میں جدھر جاؤ تو ایسے لوگ ملیں گے۔ یہ ہے حضرت والا کی دعا کی قبولیت کا اثر۔ جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو، بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو۔ اللہ نے حضرت والا کو یہی امتیاز دیا ہے کہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ قلوب کے رخ پلٹ کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو یہی خاص چیز ہے، جب درد دل اندر ہو فرق صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بیان باقی درد دل کی کہانی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا اللہ نے مجھے درد دل دیا تو زبان نے ترجمان نے درد دل بھی دے دی، ورنہ کوئی حضرت مقرر تھے 20 30 40 50 60 سال تک کوئی مقرر تھے، اس کے بعد شیخ نے حکم دیا چلو تقریر کرو۔ پہلا دن جب پھر میں تقریر کی باری آئی، حضرت فرماتے ہیں میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا، آج کیسے بیان کروں گا، لیکن شیخ کا حکم تھا۔ بس جب کھلے تو ہمارے استاد تجوید کے اعظم گڑھ کے قاری ابو الحسن صاحب فرماتے تھے حکیم اختر بالکل نہیں بولتے تھے، بالکل چپ رہتے تھے، لیکن جب بولنا شروع کیا تو دریا باہر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں واردات ربانیہ، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ میرے دوستو آورد مضامین کی، اور ایک ہے آمد، ایک ہے ایراد لانا، اور ایک ہے واردات خود آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس پر بہت دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں، ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ کسی دن میں عرض کروں گا۔ تو یہ ہے کہ ما الیکم زندگی ہے دیگراں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، باقی پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ حضرت والا کو خوب صحت قوت ہمت طاقت اللہ جوانی کی طرح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، خوب نشاط عطا فرمائے۔ حضرت میر صاحب دعوت برکات ان کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مرض اور بیماریوں کو اللہ صحت میں بدل دے، قوت و ہمت میں بدل دے۔ جو جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھا ہے اللہ اس کے اس نیک مقصد اور جائز تمنا کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہر ایک کو اس کا مقصد عطا فرمائے۔ آمین۔